الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل ود کثیر من اہل الکتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد، ما ننسخ جو منسوخ کیا من آیات سے، او ننسیہا یا بلا دیا گیا، نأتی بخیر منہا او مثلیہا اس سے بہتر لے آئیں گے یا اس کی مثال۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ لہو اس کے لیے ملک السماوات والارض زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی نہ کوئی ولی ولا نصیر نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا یہ کہ تم سوال کرو رسولکم تمہارے رسول سے، کما سئل موسیٰ جیسا کہ تم سوال کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے۔ ومن یتبدل اور نہیں تبدیل کیے جائیں گے الکفر کفر کے ساتھ کفر کو بالایمان ایمان کے ساتھ، فقد پس تحقیق ضل سواء السبیل گمراہ کن اور بٹکائے جانے والا راستہ ہے۔ ود کثیر اور اکثر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم جو تم ارادہ کرتے ہو، من بعد اس کے بعد ایمانکم تمہارا ایمان کفارا انکار کرنا، حسدن حسد من عند انفسہم تمہارے نفسوں سے، من بعد اس کے بعد ما تبینا جو واضح ہو جائے، لہم الحق تمہارے لیے حق، فاعفو پس تم معاف کرو، وصفحو اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ آ جائے اللہ کا حکم، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ گزشتہ آیات سے ہم یہود جو ہے وہ مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہی آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کیا۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ جو ہماری کتاب ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جس طرح قرآن پاک کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ قیامت تک جتنا بھی وقت ہے یہ قرآن پاک قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے راہ ہدایت اور کتاب ہدایت بنا کر مابعوث فرمائی ہے۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو کتاب ہے یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل جو ہے یہ منسوخ نہیں ہو سکتی، ان کے حکموں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح آج کے اگر یہود سے کسی سے بات کی جائے تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے
کہ ہماری جو انجیل، ہماری جو تورات ہے اس کو مسخ نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری جو انجیل ہے وہ قیامت تک کے لیے ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سرے سے انکار کرنا اور اللہ کے قرآن کا سرے سے انکار کرنا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر اپنی آیات کو منسوخ کرتے ہیں، اگر اپنی بھیجی ہوئی کسی آیت کو ختم کر دیتے ہیں، او ننسها نأتی بخیر، یا اس کو بلا دیتے ہیں، تو اس کے بہتر جو ہے نأتی بخیر، اس سے بہتر جو ہے وہ ہم لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس کی ہی مثل لے آتے ہیں۔ اب اگر تورات انجیل کی بات کی جائے تو جو احکامات ہیں، جیسے کہ تورات اور انجیل میں بھی زانی کو قتل کرنے کا حکم ہے، تورات اور انجیل میں بھی چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، او مثلہا یعنی اس کی مثل قرآن میں السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن نے بھی یہی فیصلہ نازل کر دیا، یہ اس کی مثل آ گئی۔ تو جو ما ننسخ من آیت او ننسہا، کہ جو آیت منسوخ کر دی جاتی ہے یا بلا دی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر آیت لے آتی ہے۔ جیسا کہ پیشاب کے چھینٹوں کے متعلق ہے، اگر ہمارے جسم پر پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو ہم پانی سے یا مٹی سے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بعض امتوں میں یہ احکامات تھے کہ جسم کا اتنا حصہ کاٹنا پڑتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو 7 چیزیں عطا کی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں عطا کی گئیں، یعنی ایک تو الارض کلھا مسجد، ساری کی ساری جو زمین ہے وہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ اگلی آیات میں آئے گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، کہ تم جس طرف بھی جاؤ گے میرے چہرے کو اپنے سامنے پاؤ گے، جبکہ عیسائی اور یہودی اپنے معبد خانے کے علاوہ کہیں اور عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر لے آئے ہیں۔ یعنی بہت سارے معاملات، اگر بات کروں کافی لمبی بات ہو جائے گی، تو دونوں چیزیں ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، مثل یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا، اور ایک مثال یہ ہے کہ جو بہتر اللہ نے ہمارے لیے کی ہے وہ پوری کائنات کو جو ہے وہ مسجد بنا دیا ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، کن فیکون ہے، کن کہہ کے ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ ایک واحد انسان ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ورنہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے کن کہا، فیکون، پس وہ ہو گئی، وہ بن گئی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ، یہ کہ اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے ہاں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ اس کائنات میں آخرت میں تمہارا کوئی مددگار، نہ کوئی ولی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی ولایت، اللہ کی نصرت اس وقت آتی ہے جب ہم احکامات الہی پر عمل کرتے ہیں، احکامات الہی کی تعمیل کرتے ہیں، اس وقت اللہ کی نصرت اور اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ یہ کہ سوال کریں تم اللہ کے رسولوں سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے؟ یعنی چھوٹی سی معاملہ پیش آیا، حضرت موسیٰ سے کہا چلو جی اپنے اللہ سے کہو کہ یہ معاملہ کریں۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ تم جنگ کرو، ہم نہیں کرتے، تم اور تمہارا رب کریں۔ اللہ نے جو بھی حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہر بات پر تکرار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا؟ تھوڑی بات کرتے لیکن اس میں جیسے کوزے کو دریا کو کوزے میں بند کرنا، اس طرح کی مثال ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ پانی کے جانور کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمیتۃ حلہ، کہ پانی کے جو جانور ہیں وہ حلال ہیں، انہیں ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی اس میں جتنے بھی پانی کے جانور آ جائیں گے وہ سارے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ بے شمار ایسے معاملات ہیں، چھوٹی سی بات کی، چھوٹا سے ایک کلمہ کہا لیکن اس میں ہر مسئلے کو بند کر دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، جتنا میں بتا دوں۔ اب وہ پیچھے گائے کا معاملہ پڑا، اگر صرف گائے کو ذبح کرتے، گوشت لگاتے تو معاملہ حل ہو جاتا۔ کیسی ہونی چاہیے، کتنی عمر کی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، کیا وہ زمین کے لیے جوتی ہو یا نہ، ساری تفصیل پوچھی۔ جس طرح سوال، اور دینی معاملات میں بھی یہی ہے، جتنے ہم سوال کرتے جاتے ہیں اتنی سختیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فیما اطہرک، کس چیز سے پاک کر دوں؟ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میں نے زنا کر لیا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، تیرے گناہ پر ہلاکت ہے، جا لوٹ جا کے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ 3 مرتبہ مسجد نبوی میں آئے، رسول اللہ سے سوال کیا۔ جب مسلسل سوال کرتے رہے، رسول اللہ نے پوچھا صحابہ کرام سے، دیکھو کہیں اس نے شراب تو نہیں پی رکھی، کہیں ان کا ذہنی توازن تو نہیں خراب ہوگا، جبکہ ان کو پتہ ہے زنا کی سزا جو ہے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، لیکن کیا تھا؟ ان کا جذبہ ایمانی تھا۔ لیکن بات بیان کرنے کا مقصد یہ کہ جس طرح سوالات بڑھتے گئے، تکلیف بڑھتی گئیں، سزائیں بڑھتی گئیں، جتنے زیادہ سوال کرو گے اتنی تکلیف زیادہ بڑھتی جائیں گی، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کما سئل موسیٰ، جیسے تم موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، اتنے زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور یہودی اور عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو کفر کے ساتھ تبدیل کر دیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نبوت کا انکار کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا تم انکار کرو اور یہودی یا عیسائی بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور اکثر تم میں سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم، وہ ارادہ رکھتے ہیں مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تم ایمان لانے کے بعد اسے پھر جاؤ، انکار کر جاؤ۔ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اور یہ حسد کی بنا پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو حسد ہے وہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کرتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر لعنت نہیں کی، لیکن فرمایا لعنت اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اکثر جو ہیں اہل کتاب میں سے لَوْ يَرُدُّونَكُم، وہ ارادہ رکھتے ہیں مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ کہ تمہارے ایمان آ جانے کے بعد تمہیں کافر بنا دے۔ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، یہ ان کے نفسوں کا حسد ہے، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے بعد کہ ان کے پاس حق آ گئے، یعنی اللہ کے نبی آ گئے اور اللہ کی کتاب آ گئی۔ فَاعْفُوا، اللہ فرماتے ہیں ان کو معاف کر دو، وَاصْفَحُوا، درگزر کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قرآن کا نزول دوبارہ شروع ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اب دیکھیں ان آیات میں یہود کی اور عیسائیوں کی جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کے لیے کتنی مشکلات تھی کہ کسی طریقے سے خود تو مسلمان ہونا نہیں، جس طرح پچھلی آیات میں ہم پڑھتے رہے کہ پہلے وہ کہتے رہے کہ ہماری کتاب تورات اور انجیل میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر اپنے معاملات کو طے پائیں گے۔ جب رسول اللہ کو مبعوث کر دیا، قرآن کا نزول شروع ہو گیا، پھر طرح طرح کی مثال، طرح طرح کو لوگ گمراہ کرنا، جیسے ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تورات اور انجیل کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہو سکتی، ہمارے احکامات ہی چلیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ تمہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے یہودی اور عیسائی ہو جائیں۔ اور آج بھی اگر پاکستان کا جو قانون اور لا ہے اس کو یہودیت کے مطابق کر دے تو تمہاری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رہے گی، تمہاری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، ہر چیز بہتر ہو جائے گی، صرف اس وجہ سے ہے کہ اس ملک کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بنیاد پر ہے، اور یہ یہود اور عیسائی چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ بنیاد ختم کر دی جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔